جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں 2 مگرمچھوں کی لڑائی میں عوام جو ہے وہ فری میں ماری جاتی ہے، وہ فری میں پس جاتی ہے۔ اب یہ جو افراد ہلاک ہو رہے ہیں، اب ان کا کیا قصور ہے؟ واٹ از دا فالٹ آف دیز پیپلز، جن کو جو ہے وہ اب زخمی کیا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ ہلاک ہو رہے ہیں، اب ان کا کیا قصور تھا؟ اب آپ آپس میں لڑ رہے ہو تو آپ ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بناؤ اور اس کے بعد عوام جو ہے فری میں ماری جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق ان حملوں میں 123 ڈرونز اور 40 سے زائد میزائل استعمال کیے گئے ہیں۔ اب میزائلز میں جو کروز میزائلز ہو گئے، بیلسٹک میزائلز، آپ کو پتہ ہے کہ جو روس کے بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز ہیں وہ کتنے تباہ کن ہیں۔ اگر وہ کہیں کسی شہر کے اوپر گر گیا تو بھائی وہ سارا کا سارا شہر تباہ ہو جائے گا۔ اس قدر وہ ہائی لیول کے یہ بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز ہوتے ہیں، جن میں سے یوکرینی فضائی دفاع نے 56 ڈرونز کو مار گرایا اور 61 کو الیکٹرانک جیمنگ کے ذریعے ناکارہ بنایا ہے۔ یہ جو ابھی کارروائیاں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب استنبول میں روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات جاری ہیں، تاہم روس کی جانب سے ان حملوں کو یوکرین کی سنجیدگی پر سوالی نشان قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ یوکرین کا موقف ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پرعزم ہے۔ اب پرعزم ہو جاؤ، اب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا جب روس جو ہے اور اس کے جو شہری ہیں وہ اسی چیز کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر پروگرام، اب یہی ہر شہری کی زبان کے اوپر ہے روس کے کہ یہ حملہ ہونا چاہیے یوکرین کے اوپر، کہ ناقابل تلافی نقصان یوکرین کا بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ رشیا کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے 40% ڈیفنس سسٹم بھی اڑا کے رکھ دیا رشیا کا۔ آگے چلتے ہیں۔ بین الاقوامی مبصرین کے مطابق روس کی یہ جوابی کارروائیاں نہ صرف یوکرین کے لیے خطرناک ہیں بلکہ خطے میں امن کے قیام کے لیے جاری کوششوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے، اب اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ جب انڈیا نے کنونشنل وار پاکستان کے ساتھ لڑ رہا تھا تو اس کے بعد اپیلوں کے اوپر اپیلیں کر رہا تھا جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کہ سیز فائر کروا دو۔ اب دیکھیے کہ آج سیز فائر ہونا تھا اور آج آپ لوگوں نے یہ حرکت کر دی ہے کہ روس کے اوپر آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے جو اٹیک کر دیا اور 40% ان کا ڈیفنس سسٹم تم لوگوں نے جو وہ اڑا کے رکھ دیا ہے کہ وہ روس کی جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اگر فوری طور پر کوئی سفارتی حل نہ نکالا گیا تو یہ تنازع مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کہاں رشیا کہاں یوکرین، ان کا جوڑ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر جوڑ بنتا ہے تو وہ امریکہ کا اور رشیا کا جوڑ بنتا ہے، اب ان کا تو جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ یار ایک چھوٹا سا ملک ہے، آئی تھنک جسٹ اونلی اباؤٹ 6 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے کا یہ ملک ہے، اور اس کے بعد روس 2 کروڑ مربع کلومیٹر رقبے کا ملک ہے۔ آپ ذرا انالیسس کیجئے، اس بات کو سمجھیے، اس کی اہمیت کا ادراک کیجئے اور